السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں محمد حسن طارق۔ آج ہم شروع کریں گے جملوں کے اقسام۔ جملوں کو عام طور پر دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اکارڈنگ ٹو اسٹرکچر اور اکارڈنگ ٹو یوز۔ آج ہم شروع کریں گے ٹائپس آف سینٹینس اکارڈنگ ٹو اسٹرکچر۔ ساخت کے لحاظ سے جملے کی عام طور پر 4 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 سمپل سینٹینسز، نمبر 2 کمپاؤنڈ سینٹینسز، نمبر 3 کمپلیکس سینٹینسز اور نمبر 4 کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینسز۔ آج ہم اس ویڈیو میں سمپل سینٹینسز اور کمپاؤنڈ سینٹینسز کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم کمپلیکس سینٹینسز اور کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینسز کو بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد استعمال کے لحاظ سے جملے کی اقسام کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ وقت ضائع کیے بغیر میں چلتا ہوں اپنے اس ٹاپک کی طرف۔ A simple sentence simply has one independent clause۔ سمپل سینٹینس انڈیپینڈنٹ کلاز کو ہی کہتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ کلاز ایسی کلاز ہوتی ہے جو اپنا مطلب خود ہی نکال سکتے ہیں۔ یہاں ہم سمپل سینٹینس کی تعریف اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک سبجیکٹ اور ایک ورب موجود ہوتا ہے، یا ایک سبجیکٹ اور ایک پریڈیکیٹ۔ پریڈیکیٹ کا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ پریڈیکیٹ جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ورب کے ساتھ سبجیکٹ کے بعد ورب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً آئی لائک کرکٹ میں لائک کرکٹ جو ہے وہ پریڈیکیٹ ہوگا۔ سمپل سینٹینسز میں صرف ایک سبجیکٹ اور ایک ورب موجود ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ سمپل سینٹینسز میں موڈیفائر استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسے یہ میں نے یہاں پر استعمال کیا، ہی رنز فاسٹ۔ فاسٹ کیا ہے؟ یہ موڈیفائر کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ کس کے موڈیفائر کے طور پر استعمال ہوا ہے؟ ہی کے، یعنی کہ سبجیکٹ کو یہ موڈیفائی کرے، یعنی کہ ایڈجیکٹیو کے طور پر یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ آگے ہے ہمارا کمپاؤنڈ سینٹینسز۔ A compound sentence has at least 2 independent clauses joined together۔ اگر ہم دو یا دو سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کلازز کو جوڑ دیں تو وہ بن جائے گا کمپاؤنڈ سینٹینس۔ اب یہاں انڈیپینڈنٹ کلازز کو جوڑنے کے کچھ طریقے ہیں جو کہ یہاں میں تفصیل سے آپ کو ادھر بتاؤں گا۔ 2 independent clauses can be joined by a coordinating conjunction for and nor but or yet since۔ ان کو ہم کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کہتے ہیں۔ یہ میں نے تفصیل کے ساتھ پڑھایا تھا کنجنکشن والے لیکچر میں۔ اس کو ہم یاد رکھنے کے لیے فین بوائز کہتے ہیں، جس سے ہمیں یہ فوراً یاد آ جاتا ہے۔ یوز کاما آفٹر فرسٹ کلاز۔ چونکہ ہم یہاں پر دو یا دو سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کلاز کو جوڑتے ہیں، اس لیے ہم پہلی کلاز کے بعد کوما اور پھر کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کو یوز کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ انڈیپینڈنٹ کلازز کو جوڑنے کا یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ کلازز کے درمیان سیمی کولن استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر کہ انڈیپینڈنٹ کلازز اپنا مطلب خود سے پورا کرتی ہیں، اس لیے یہ سینٹینسز کمپاؤنڈ سینٹینسز کہلاتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ہی قسم کی 2 کلازز استعمال کی جاتی ہیں۔ آگے ہم کمپلیکس سینٹینسز پڑھیں گے، جس کے بعد آپ کا یہ کنسیپٹ بھی مزید کلیئر ہو جائے گا۔ یہ میں اور تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انڈیپینڈنٹ کلاز کوما کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن انڈیپینڈنٹ کلاز۔ مثالیں لے لیتے ہیں ان کی۔ I want to buy a car but coordinating conjunction I do not have enough money۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلا حصہ I want to buy a car یہ بھی مکمل میننگ رکھتا ہے، اور کنجنکشن کے بعد دوسرا حصہ I do not have enough money یہ بھی مکمل میننگ رکھتا ہے۔ I like cricket and
ہی لائکس فٹ بال. یہ پچھلے مثال سے میں نے سمپل سینٹینسز سے میں نے یہ مثال نکالی ہے کہ یہ بھی ایک جملے میں کنورٹ کیے جا سکتے ہیں. اب ہم اس کا دوسرا میتھڈ دیکھیں گے کہ وہ کس حساب سے ہوگا. انڈیپینڈنٹ کلاز سیمی کالن انڈیپینڈنٹ کلاز. اب یہاں پر ہمیں کاما لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آئی وانٹ ٹو بائی اے کار، یہ پچھلی مثال کو ہی میں نے یہاں پر سیمی کالن کے ذریعے جوڑا ہے. آئی وانٹ ٹو بائی اے کار سیمی کالن آئی ڈو ناٹ ہیو انف منی. آئی لائک کرکٹ سیمی کالن ہی لائکس فٹ بال. اب یہ جو کمپاؤنڈ سینٹینسز ہیں ان میں دو سے زیادہ بھی اگر کلازز استعمال ہوں گی تو وہ انڈیپینڈنٹ کلازز ہی ہوں گی. یہ آپ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.